پیارے بچوں، آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم تیسری جماعت کی اردو کتاب کا مطالعہ کریں گے، اور اردو کتاب سے ہم نے نظم ہمدردی کا انتخاب کیا ہے۔ میں آپ کا استاد ظہور احمد شاہ درناڑ بالا زون کرالپورہ کپوارہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، ہر سبق ہماری کتاب میں ہمیں مطالعے کے لیے مہیا کیا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، چاہے وہ کہانی ہو، چاہے وہ کسی تاریخی جگہ کے بارے میں معلومات ہوں، یا نظم کی صورت میں ہمارے لیے ترنم سے پڑھنے کا موقع ہو۔ ہر کسی سبق کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ ہمدردی کے لفظ سے واقف ہیں، ہمدردی کسے کہا جاتا ہے؟ ہمدردی کہتے ہیں دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آنے کو۔ ہم کس طریقے سے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آئیں۔ شاعر ہیں علامہ اقبال علیہ رحمہ، انہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ اس نظم میں بلبل اور جگنو دونوں کا آپس میں مکالمہ ہے، اور نظم کی صورت میں ہمیں ایک چھوٹے سے جگنو کے چھوٹا سا اللہ کی مخلوق، جسے کیڑا کہہ سکتے ہیں، کس طریقے سے بلبل کی مدد کے لیے تیار ہے۔ تو ایک تو نظم آپ کو ترنم سے پڑھنی ہے، دوسرا اس نظم کو زبانی یاد کرنا ہے، اور تیسرا آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ جو آخر پہ نظم پڑھ کر ہمیں کچھ سوالات بتائے گئے ہیں، ان کے جوابات بھی لکھے گئے ہیں۔ ٹہنی پہ کسی شجر کے تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ ٹہنی کہتے ہیں بچوں درخت کی شاخ کو، شجر کہتے ہیں درخت کو۔ تو ایک بلبل تنہا بیٹھا تھا، اکیلا بیٹھا تھا، اور اداس بھی تھا۔ اداسی کی وجہ کیا تھی؟ آگے سنیے۔ کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا۔ ساری رات سارا دن میں نے اڑنے چگنے میں گزارا۔ اب جہاں اسے پہنچنا تھا، جو اس کا آشیانہ تھا، گھونسلہ تھا، رہنے کی جگہ تھی، وہاں سے کافی دور تھا یہ ابھی، اور رات سر پہ آ گئی تھی۔ جیسے آپ جانتے ہو رات آتی ہے تو یقینی چیز ہے کہ اندھیرا چھا جاتا ہے ہر طرف، تو اس لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم بھی بغیر روشنی کے رات کے وقت میں کوئی کام کر نہیں سکتے۔ پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، کہ میں اپنے گھر تک، گھونسلے تک کیسے پہنچوں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ سن کر بلبل کی آہ زاری، بلبل کی یہ درد بری نا آواز سن کر، اور اس کی پریشانی کو سن کر، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہار کے موسم میں ایک کیڑا جسے جگنو کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں بھی جگنو کہتے ہیں، اللہ پاک نے اس کی سر سے آخری طرف، یعنی سر کی طرف نہیں بلکہ اس کی دم کی طرف ایک بالکل ٹارچ کی صورت میں ایک چمک رکھی ہے، مشعل بھی کہتے ہیں جیسے ہم ٹارچ جلاتے ہیں یا موبائل کی فلیش لائٹ جلاتے ہیں، ایسا ہی آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہم اکثر بچپن میں پکڑتے تھے، کہتے تھے یہ میری بیٹری ہے، یہ میری ٹارچ ہے۔ تو حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، جگنو نے کہا میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، اے بلبل آپ چھوٹا سمجھ کر مجھے ناکارہ نہ سمجھیں، میں بڑے کام کی چیز ہوں۔ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، اگر اندھیرا ہر طرف ہے میں راہ میں روشنی کروں گا۔ اللہ نے مجھے روشنی دی ہے، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، مجھے روشنی چمک دی ہے، چمکا کے مجھے دیا بنایا، مجھے ایسا دیا بن گیا ہے۔ دیا کہتے ہیں
جیسے جو ہے ہم پہلے زمانے میں جو ہے تیل جو ہے ایک لوہے کے جو ہے برتن میں ڈال کر، جسے لالٹین بھی کہا جاتا تھا، لیمپ کہا جاتا تھا، تو جو ہے ایسے ہی جو ہے اسے دیا کہتے ہیں، تو یہاں دیے سے مراد جو ہے اس جگنو کا چمکنا ہے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، اور جگنو کہہ رہا ہے، اور بلکہ جو ہے علامہ اقبال نے جو ہے ان دونوں کو جو ہے نا مضمون، نظم کے مضمون میں لا کر پوری دنیا کے لیے پیغام دیا ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ایک دوسرے کی مدد ہے۔ آج کے اس مشکل وقت میں بھی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ آتے ہیں جو کام دوسروں کے، جو دوسروں کے کام آتے ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنی کتاب کھول کر جو ہے نا سبق کو جو ہے اس ہمدردی کی نظم کو جو ہے پڑھو گے اور زبانی یاد کرو گے، اور جو ہے کاپی پر بھی لکھو گے۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک سوچیے اور بتائیے کالم میں جو ہے آپ دیکھیے یہ نظم کس نے لکھی ہے۔ میں نے جو ہے آپ کو جو ہے ویڈیو میں جو ہے بتا رہا ہوں کہ یہ نظم کس نے لکھی ہے۔ جواب ہے نظم ہمدردی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ٹہنی پر کون اداس بیٹھا تھا، تو میں نے مختصر کر کے لکھا ہے بلبل بیٹھا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے تھوڑی جو ہے مس پرنٹ ہو گئی ہے اور جو ہے ترتیب بدل گئی ہے۔ تیسرا سوال جو ہے بلبل کی آہوزاری سن کر جگنو کیا بولا، انہوں نے کہا ہے جگنو کی آہوزاری سن کر بلبل کیا بولا، لیکن سوال اصل میں ہے کہ بلبل جو ہے آہوزاری وہ کر رہا ہے، تو جگنو جواب دے گا کہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ جگنو نے کہا کون لوگ جہاں میں اچھے ہوتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے کام آئیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ایک تو جو ہے کوشش کرو گے گھر میں جو ہے تھوڑا نظم کو جو ہے زبانی یاد کرو، ترنم سے پڑھو، تو اسی طریقے سے جو ہے نا مثال دیکھ کر ہر لفظ کے مقابلے میں اس کا متضاد لفظ لکھیے۔ یعنی جیسے دن ہے، دن کا جو ہے جو ضد والا لفظ ہے وہ ہے رات، شام کا ہوگا صبح، اداس کا ہوگا خوش، غم کا اداس کا ہوگا خوش بھی کہہ سکتے ہیں، اور غم کا جو ہے خوشی، اچھے کا برا۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ جو ہے یہ جو ہے نظم، اس سوالات کو آپ غور سے دیکھیں اور اپنی کاپی پر جو ہے ایسے ہی لکھیں۔ اللہ حافظ۔